اچھا، پھر آزمائشوں اور تکلیفوں کا نقطہ عروج کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، جن کو شہادت کی موت عطا ہوئی انہیں مردہ کہنے سے گریز کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ منافقین خود تو جہاد کے لیے نکلتے نہیں تھے، اور جب مسلمان جہاد پر جاتے تھے ان میں کچھ شہادتیں ہوتی تھیں تو اس کے بعد منافقین ان کے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تعزیت کرنے کے بہانے، اور ساتھ ان کے گھر والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہماری طرح ہماری بات مان لی ہوتی، اگر جہاد کے لیے نہ نکلتے تو آج تم ان کے جنازے نہ اٹھا رہے ہوتے، آج یہ اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں میں موجود ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، تو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہیں شہادت میسر آئی ہے نا انہیں مردہ بھی مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک مطلب تو اس کا بظاہر زندگی ہے، یعنی بہت سارے ایسے اسلامی تاریخ میں آپ کو واقعات ملیں گے جب کسی شہید کی قبر کو کھولا گیا، باوجود کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شہید کئی سالوں کے بعد بھی اپنے جسم کے ساتھ تر و تازہ اس قبر میں موجود، تو ایسے معجزات بھی دیکھنے میں آئے۔ لیکن اصل اس کا مطلب کچھ اور ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم عارضی زندگی پر راضی ہو، وہ شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس اپنا رزق وصول کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں موجود ہیں، لہٰذا وہ تم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے بظاہر کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، زندہ ہے۔